ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم شبر علی عرف راجہ ابن اصغر علی رضوی، عنایت کبریٰ بنت مرحوم علی عباس، سید اصغر علی رضوی ابن محمد علی رضوی کی روح کو ثواب ایصال فرمائیں۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ خوشنودی فاطمۃ الزہرا بلند ترین صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب نفوسنا و مولانا بالقاسم محمد صلی اللہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ابتدائے کلام، آغاز کلام اس پروردگار عالم کی تعریف سے کرنا چاہوں گی کہ جو تمام تعریف کا حقدار ہے، وہ معبود کبریاء کہ جس نے زمین اور آسمان کو فقط 6 دنوں میں تیار کیا، وہ پروردگار عالم کہ جس نے ہمیں بعد میں بھیجا اور ہادی اور رہنما کو پہلے بھیجا، وہ معبود اعلیٰ کہ جس نے آسمان کا شامیانہ لگایا اور وسیع اور عریض زمین کا فرش بچھایا، وہ معبود کبریاء کہ جس نے اپنی پاک و منزہ کتاب قرآن مجید میں یہ واضح اعلان کر دیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ اے انسان یہ تم نے کیا گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں عبث خلق کیا ہے؟ کیا ہم نے تمہیں بیکار خلق کیا ہے؟ جبکہ کائنات کی ہر شے کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا ہوئی ہے، کائنات کی ہر شے کسی نہ کسی مقصد کے تحت طے ہوئی ہے، تو انسان یہ کیوں گمان کر رہا ہے کہ پروردگار تم نے مجھے بیکار خلق کیا ہے، تو نے مجھے بیکار پیدا کیا ہے؟ تو دیکھیے، جو بندہ یہ گمان کر رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ بارگاہ رب العزت میں دست ادب کو جوڑ کر یہ معلوم کرے کہ اے پروردگار تو نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا؟ تو عجب نہیں آواز قدرت آئے گی، اے انسانوں کیا تم نے کبھی قرآن کا مطالعہ نہیں کیا؟
کیا تم نے کبھی قرآن نہیں پڑھا؟ تو بندہ یہی کہے گا نہیں، ہم نے تو اپنی اس عمر میں کئی مرتبہ قرآن پڑھا ہے، کئی دفعہ قرآن ختم کیا ہے۔ پھر آواز قدرت آئے گی، افلا تتدبرون، کیا تم نے قرآن میں غور و فکر نہیں کیا؟ اب بندہ دل کی گہرائیوں سے قرآن مجید کو اٹھاتا ہے، قرآن کے اوراق کو تبدیل کرتا ہے، تبدیل کرتا جاتا ہے، تبدیل کرتا جاتا ہے۔ پارہ نمبر 27 آیا، پارہ نمبر 27 میں ہمیں یہ آیت ملی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات کو اور انسان کو خلق ہی نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کرے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ معلوم کیا ہوا؟ مقصد خلقت انسانی عبادت خداوندی ہے۔ جیسے ہی نام عبادت کا آیا ذہن میں جانماز دوڑنے لگی، تسبیح دوڑنے لگے، رمضان یاد آ گیا، حج یاد آ گیا، خمس یاد آ گیا۔ جی بالکل، یہ بھی عبادت ہے اور واجبات ہیں، لیکن یہاں میں اس عبادت کا تذکرہ کرنا چاہتی ہوں کہ جو صرف اور صرف رضائے الہی کے لیے ہو۔ ہر وہ فعل، ہمارا چھوٹا سے چھوٹا بھی کام جو رضائے الہی کے لیے ہو، خوشنودی پروردگار کے لیے ہو، وہ عبادت میں شمار ہوگا۔ اگر ہم رضائے الہی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دے، وہ کام عبادت۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے، وہ کام عبادت۔ کسی پیاسے کو پانی پلا دے، وہ کام عبادت۔ کسی برہنہ کو لباس عطا کر دے، وہ کام عبادت۔ یعنی ہر وہ فعل کہ جس میں رضائے الہی شامل ہو، خوشنودی پروردگار عالم شامل ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہمارے خالص دل سے یہ نیت ہو، تو ہر وہ فعل ہمارا عبادت میں شمار ہوگا۔ اگر ہم فرش مجلس بچھاتے ہیں، مجلس کا فرش گھر میں بچھاتے ہیں اور اس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا شامل ہو، تو وہ کام بھی، وہ وقت بھی ہمارا عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ بات عبادت کی آ گئی ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے میں اپنے منزل پر آنا چاہوں گی۔ ایک دفعہ اللہ کے حبیب رسول خدا مسجد میں اپنے صحابیوں سے یہ سوال کرتے ہیں۔ 3 سوال کیا اللہ کے نبی نے، تم میں سے ایسا کون شخص ہے کہ جو پورے سال روزے رکھتا ہے؟ صحابیوں کا مجمع خاموش ہے۔ مجمع کے درمیان سے ایک شخص اٹھا جن کا نام جناب سلمان فارسی تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب، میں پورے سال روزے رکھتا ہوں۔ دوسرا سوال کیا، تم میں سے ایسا کون شخص ہے کہ جو ایک دن میں ایک قرآن ختم کر لیتا ہے؟ پھر تمام صحابی خاموش ہیں۔ سلمان فارسی اٹھے اور کہا کہ میں ایک دن میں ایک قرآن ختم کر لیتا ہوں۔ پھر تیسرا سوال کیا کہ ایسا کون شخص ہے جو پوری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے؟ پھر تمام صحابی خاموش ہیں۔ فقط جناب سلمان فارسی اٹھے اور کہا میں پوری رات اللہ کی عبادت میں بسر کرتا ہوں۔ مجمع کے درمیان سے عمر بن خطاب اٹھے، حسد کا شعلہ بھڑکنے لگا، اٹھ کر کھڑے ہوئے، کہا کہ میں نے تو انہیں اکثر سوتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رات بھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کھاتے پیتے دیکھا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں پورے سال روزہ رکھتے ہیں۔ قرآن اکثر نماز کے بعد ہی پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور اتنی جلدی تو کوئی ایک قرآن ختم کر نہیں لیتا۔ اللہ کے حبیب نے کہا جس نے دعویٰ کیا ہے جواب بھی اسی سے معلوم کرو۔ سلمان فارسی نے اللہ کے حبیب سے اجازت طلب کی، کھڑے ہوئے، کھڑے ہوتے ہی کہا تمہارا تینوں اشکال میں ابھی واضح کر دیتا ہوں۔ تمہارا پہلا اشکال ہے کہ میں پورے سال روزہ نہیں رکھتا، بالکل تم نے صحیح کہا، میں کھاتا پیتا رہتا ہوں، لیکن میرا پاک پروردگار اپنی اس کتاب میں جو لا ریب فی ہے، جس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس میں یہ واضح اعلان کر رہا ہے
کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ جو کوئی آئے گا ایک نیکی لے کر میں اسے 10 گنا ثواب دوں گا۔ تو دیکھو میں ہر مہینے میں 3 روزے رکھتا ہوں، ایک مہینے کی پہلی تاریخ کو، ایک 15 کو اور ایک 30 کو۔ ایک روزہ 10 روزے کے برابر، 2 روزہ 20 کے برابر، 3 روزہ 3 کے برابر 30 کے برابر، تو پورے روزے مہینے کے ملا کر 3 کر کے میرے سال بھر کے روزے ہو جاتے ہیں۔ دوسرا اشکال تم نے کیا کہ میں رات بھر سوتا ہوں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ عبادت میں گزارتا ہوں۔ تو دیکھو اللہ کا وہ حبیب جو بنا وحی الہی کے کلام نہیں کرتا، اس کا یہ اعلان ہے کہ جو شخص بھی رات کو باوضو سوئے گا اس کی پوری رات اس طرح سے گزرتی ہے کہ ظاہراً تو وہ بستر پہ آرام فرما رہا ہے لیکن وہ عبادت الہی انجام دے رہا ہے۔ اور تمہارا تیسرا اشکال کہ میں ایک دن میں ایک قرآن ختم نہیں کرتا ہوں، تو دیکھو اسی حبیب نے یہ کہا ہے کہ اے علی تمہاری مثال میری امت میں بالکل اسی طرح ہے جیسے سورہ توحید کی قرآن مجید میں ہے۔ اگر کوئی ایک مرتبہ سورہ توحید ختم کیا اس نے 1/3 قرآن ختم کیا، 2 مرتبہ سورہ توحید پڑھا 2/3 قرآن ختم کیا، 3 دفعہ سورہ توحید کو پڑھا پورا کا پورا قرآن ختم کیا۔ اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے اے علی جو تمہیں زبانی دوست رکھے اس کا 1/3 ایمان کامل، جو زبان اور دل سے بھی تمہیں دوست رکھے اس کا 2/3 ایمان کامل، اور جو وقت آنے پر زبان سے دل سے اور اعضاء و جوارے سے تمہاری نصرت کرے اس کا پورا ایمان کامل ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ یہ کون علی ہے؟ یہ وہ علی ہے کہ جو پیدا ہونے کے بعد علی نہیں بنا، پیدا ہونے سے پہلے بھی علی تھا۔ جس ماں کے بطن سے پیدا ہوا اس ماں کا بطن علی، جس باپ کے صلب سے آئے اس باپ کا صلب علی، جس ماں کے آغوش میں آئے اس ماں کی آغوش علی، جس کے آغوش میں آئے اس کی آغوش علی، جس گھر میں علی پیدا ہوئے وہ گھر علی، جس علاقے میں علی پیدا ہوئے وہ علاقہ علی، جس خاندان میں علی پیدا ہوئے وہ خاندان علی، جس نسب میں علی آئے وہ نسب علی، جس ممبر پر علی گئے وہ ممبر علی، جس بستر پہ علی سویا وہ بستر علی، جس محراب پر علی گئے وہ محراب علی۔ بس یہی فرق ہے ہم امت میں اور معصوم میں۔ امت پیدا ہوتی ہے تو جاہل پیدا ہوتی ہے، دنیا میں آتی ہے، آنے کے بعد کوئی علم حاصل کرتا ہے، کوئی ڈاکٹری سیکھتا ہے، کوئی ذاکری سیکھتا ہے، کوئی معلمہ بنتا ہے، کوئی عالم بنتا ہے، کوئی مولوی بنتا ہے، کوئی حافظ بنتا ہے، مگر میرا معصوم وہ ہوتا ہے جو پیدا ہوتا ہے تو علم لدنی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ یہ وہ ولی ہے کہ جس کی سخاوت بے مثال ہے، کہ جس کی طہارت لاجواب ہے، جس کی شجاعت بے مثال ہے، جس کی عبادت لاجواب ہے۔ کہ سخاوت کے بارے میں کیا کہنا کہ اگر حالت نماز میں، حالت رکوع میں انگشتری مبارک کی جانب اشارہ کر دے کہ سائے لاؤ اور میری انگوٹھی اتار کر لے جاؤ، تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئے کہ قرآن میں آیا ولایت نازل کر دی۔ طہارت ایسی بے مثال کہ جب زیر قصہ جمع ہو جائیں تو پروردگار قرآن میں آیا تطہیر نازل کر دے۔ اور یہی صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اور جب زیر قصہ آئیں تو چادر سے ایسا نور روشن ہوتا ہے، ایسا نور بلند ہوتا ہے کہ جبرائیل ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں یا رب ومن تحت القصہ، اے رب چادر کے نیچے کون ہے؟ پروردگار فرماتا ہے ہم فاطمہ و ابوہا و بعلوہا و بنوہا۔ اور یہی میرا رب خاموش نہیں ہوتا ہے، اس طرح سے آگے اعلان کر رہا ہے کہ انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدھیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مزیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبۃ ہؤلاء خمسۃ الذین هم تحت القصہ۔ محمد وآل محمد۔ عزیزان محترمہ، وہ مولا کائنات، وہ کائنات کا امیر،
جو اتنے فضائل کا حامل ہے کہ جس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے ہماری عمر کم پڑ جائے گی، فضائل علی مکمل نہیں ہوں گے۔ وہ مولا، وہ امام کہ جس کی اتنی فضیلت ہے، اسی امام کو امت نے بعد رسول قدر نہ کی، اسی امام کی امت نے بعد رسول قدر نہ کی۔ پہلے اس امام کی ہمسر جو شہزادی کونین ہے، ان کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا، اور وہ شہزادی کہ جس نے اپنے لال کو چکیاں چلا چلا کر پالا تھا نا، اسے کربلا کے میدان میں مہمان بلا کر 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا۔ ارباب اعزا، کربلا کی تاریخ گواہ ہے، جب میرا مولا آخری رخصت کے لیے خیمے میں آیا ہے نا، اس طرح سے بیویوں نے رخصت کیا ہے کہ جیسے بھرے گھر سے جوان کا جنازہ رخصت ہوتا ہے۔ ہاں ارباب اعزا، اس طرح سے میرے امام کو رخصت کیا۔ الغرض میرا مولا اسبِ باوفا پہ سوار ہوا، مگر گھوڑے نے اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھایا۔ ایک مرتبہ میرے امام نے نیچے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ 4 برس کی بچی ہے سکینہ، جو گھوڑوں کے سموں سے لپٹی ہوئی بین کر رہی ہے، اے ذوالجناح میں نہیں آیا۔ ایک مرتبہ میرا مولا نیچے آیا، بچی کو کلیجے سے لگایا، اے میری بیٹی خیمے میں واپس چلی جاؤ۔ اے بابا، یہ یتیمی کسے کہتے ہیں؟ حسین نے بس ایک جملہ کہا کہ مت پوچھ مجھ سے بیٹی، یہ مصیبت عظیم ہے، ارے مر جائے جس کا بابا وہ بچہ یتیم ہے۔ ہاں ارباب اعزا، الغرض میرا مولا میدان قتال میں آیا، شجاعانہ جنگ کی، حکم الہی سے تلوار کو نیام میں رکھا، نیام میں رکھنا تھا، بھاگی بھی فوجیں سمٹی، کسی نے میرے مولا پہ پتھر سے وار کیا، کسی نے اینٹیں سے وار کیا، کسی نے نیزے سے وار کیا، کسی نے کربلا کی جلتی ہوئی ریت میرے مولا پہ ڈالنا شروع کر دیا۔ میرا مولا زین پر سنبھل نہ سکا، زین سے زمین پر آیا۔ نہیں، میرا مولا زین سے زمین پر نہیں آیا، ہمارے وقت کے امام کا جملہ ہے کہ میرا سلام ہو اس امام پر کہ جس کا لاشا نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، بلکہ تیروں پر معلق تھا۔ ایک مرتبہ شمر خنجر لے کر آگے بڑھا، سر و تن میں جدائی کی، منادی نے ندا دی، الا قتل الحسین بے کربلا، الا ذبح الحسین بے کربلا۔ حسین کربلا میں مارے گئے، حسین کربلا میں ذبح کر دیے گئے۔ عزادارو، دستور دنیا تو یہی ہے نا، جب کسی کے گھر موت ہوتی ہے نا تو لوگ پرسہ دینے آتے ہیں، لوگ دلاسا دینے آتے ہیں، مگر ہائے رے میری بالی سکینہ، جب بھی بابا کو یاد کر کے رونا چاہتی تھی، کبھی ظالم تماچے لگاتے تھے، کبھی دامن میں آگ لگاتے تھے، کبھی معصوم بچی کے کانوں سے گوشوارے چھین لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے فریاد کی، پروردگارا اگر اسی کو یتیمی کہتے ہیں نا، میرے بعد کوئی بچی یتیم نہ ہو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔